لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى خلفاء الراشدين المهديين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين الذين هم هداة الدين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا المنبر فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة فقال آمين فقلنا يا رسول الله إنا سمعنا منك شيئا لم نسمع قط قبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني آت من السماء فقال بعد لمن أدرك رمضان فلم يغفر له فقلت آمين ثم قال بعد لمن أدرك والداه فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال من سمع اسمك فلم يصلي عليك بعد لمن سمع اسمك فلم يصلي عليك فقلت آمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج إلى الحج والرمضان إلى الرمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارات لما بينهن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الجنة تحت ظلال السيوف الجهاد ماض إلى يوم القيامة عينان حرمهم الله على النار عين بكت من خشية الله وعين باتت حرست في سبيل الله قطرتان أحبهم الله قطرة دموع تسيل من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر النساء كفضل السريد على الطعام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم حق بات کا ہر وقت ہی اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ مائن مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ علماء کرام، طلباء عظام، برادران اسلام لائق صد احترام، تقریر دل پذیر، مدلل، فضائل و مسائل، مذہب کے حقائق و دقائق اور صحیح مسلک پر میرے بھائی ناظم اعلیٰ مجلس حافظ حقوق السنت فرما چکے ہیں۔ رات کافی بیت چکی ہے، وہاں بھی دینی محفل رہی جہاں میں تراویح پڑھ رہا تھا۔ بہت سارے موضوع میرے ذمے لگائے گئے کہ میدان بدر کا واقعہ، بی بی صدیقہ کے مناقب، فضائل رمضان، کس چیز کو پیش کیا جائے۔ اس مہینے کی مناسبت سے میں اس مہینے کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ماہ رمضان اور اس مہینے سے متعلق جو چیزیں اسی میں لیلۃ القدر ہے،
اسی مہینے میں آخری عشرہ میں اسلام کی طرف سے اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، تمام کتابیں نازل ہوئیں. اسی مہینے میں شیطان پکڑے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، جنت کے در کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں. اسی مہینے میں رحمت کو جوش آتا ہے. خدا کا قانون ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں عطا فرمائے، مگر اس مہینے میں ایک نیکی پر 70 گنا نیکی بڑھ جاتی. اسی مہینے میں مکہ فتح ہوا. اسی کی 17 تاریخ کو میدان بدر میں صحابہ نے فتح حاصل کی. بڑے بڑے ہمارے دین کفر کی کمر توڑ دی گئی. اسی مہینے میں بی بی بطول کی وفات ہوئی. اسی مہینے میں صدیقہ کائنات اور زوجہ مکرمہ رحمت کائنات حضور کی رفیق حیات کی وفات ہوئی. اسی مہینے میں حضرت علی مرزا 21 رمضان کو شہید ہوئے. اسی مہینہ میں لیلۃ القدر ہے. اسی مہینے میں فطرانہ ہے. اسی مہینے میں رات کو تراویح کا حکم ہے. اسی مہینے میں قرآن آیا. رمضان قرآن میں آیا، قرآن رمضان میں آیا. پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر رمضان 5 حروف، رمضان میں 5 حرف ہیں. الراء رحمت من اللہ والمیم محابات باللہ والزاد زمان من اللہ والالفت الفت والالف الفت باللہ والنون نور من اللہ. ایک ایک حرف میں رحمت ہے. حضور انور کا ارشاد ہے، مجھے یاد ہے، جو مان لے آباد ہے ورنہ برباد ہے. حضور انور نے فرمایا اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اس رمضان میں کتنی خیر و برکت ہے، رحمت ہے، عنایت ہے، فضیلت ہے، درجت ہے، رحمت کی برسات ہے، فیوزات ہے، کتنی راضی اس کی ذات ہے، سچی بات ہے، تو امت استدا کرے، التجا کرے، دعا کرے، برملا کرے، پیش خدا کرے، صبح مسا کرے، کئی 100 دفعہ کرے کہ یا اللہ پورا سال رمضان بنا دے تاکہ رحمت برستی رہے. یہی مہینہ ہے بھائیو کمانے کا، سیزن کا. اسی مہینے میں دن کو روزہ اور رات کو قرآن سنا جاتا ہے. تو میں نے ایک حدیث کے چند الفاظ پڑھے ہیں. دعا کرو اللہ ہمیں کتاب و سنت کا ذوق عطا فرمائے. ہمارے مذہب کی بنیاد، ہمارے مسلک کے اساس اللہ کے قرآن پر ہے، مصطفیٰ کے فرمان پر. قرآن اگر مجمل ہے تو حدیث شرح ہے. بغیر حدیث پاک کے قرآن سمجھ نہیں آتا. اسی زبان سے قرآن بھی آیا، محمد کی زبان سے حدیث بھی ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآن کب سے پتہ چلا، قرآن کا ثبوت نہیں ملتا جب تک محمد کا فرمان نہ آئے. قرآن کا ثبوت بھی محمد کی زبان سے ہے. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. تو عزیزان مکرم، میں نے کتاب و سنت سے کچھ وقت نہیں، میں صرف بتاتا کہ قرآن کیا. قرآن کہتا ہے مجھے دیکھو تو گناہ معاف کرا دوں گا، مجھے یاد کرو تو حافظ بنا دوں گا، میرا ترجمہ پڑھو تو میں عالم بنا دوں گا، تشریح کرو مفسر بنا دوں گا، میری تبلیغ کرو مبلغ بنا دوں گا، پڑھانے بیٹھ جاؤ معلم بنا دوں گا، مجھ پر عمل کرو ولی اللہ بنا دوں گا. قرآن کہتا ہے جب تک میں نہیں آیا، محمد عربی کو محمد ابن عبداللہ کہتے تھے، جب میں آیا محمد الرسول اللہ کہتے تھے. مصطفیٰ کریم نے امت کو یہی تحفہ دیا. آج کوئی دکان، مکان، سامان، خاندان، بڑے بڑے کارخانے، بڑی بڑی زمینیں، جاگیریں چھوڑ کے جاتے ہیں. میرے پیغمبر نے، دلبر نے، سرور نے، شافی معاشر نے، ساقی کوثر نے، برتر نے، انبیاء کے افسر نے، محبوب رب اکبر نے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو فرمایا 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا مصطفیٰ کا طریقہ و فرمان ہے. جو مان لے مسلمان ہے، جو انکار کرے بے ایمان ہے. میرا اعلان ہے. اللہ ہمیں ان 2 چیزوں سے محبت عطا فرمائے. دیوبند کا مسلک ان 2 چیزوں پر ہے، نہ 2 ہیڑے، نہ ٹپے، نہ مرثیے، نہ گانے، نہ بجانے، نہ ترانے، نہ افسانے، ہم ان سے بیگانے. ہمارا مسلک 2 چیزوں پر ہے، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو، ایک ہاتھ میں محمد کا فرمان ہو. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے دیوبند نے تقریباً اس وقت تک 80,000 سے زیادہ محدث پیدا کیے. میرے بزرگوں نے کتاب و سنت کی تشریح اور تفسیریں لکھی. آج بھی میرے پاس وہ عالم موجود ہیں جن کو 10-10 ہزار مصطفیٰ کی احادیث یاد ہے. دیوبند نے انور شاہ رحمت اللہ علیہ تیار کیا، جو چلتا پھرتا کتب خانہ تھا. فرماتے میں 500 صفحے کی کتاب دیکھ لیتا، 30 برس تک مجھے وہ کتاب کے حاشیے بھی یاد رہتے. اللہ نے اتنا حافظہ دیا.
اور فرمایا یہ دعا میں نے بیت اللہ پر کی تھی. میں نے کہا یا اللہ یہاں خلیل نے میرے حبیب کو مانگا، حبیب نے فاروق کو مانگا، انور تجھ سے حافظہ مانگتا. یہ مجھے مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ نے نقطہ بتایا، ان سے تعلق تھا. دعا کرو اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بس ایک حدیث کی شرح کرتا ہوں، موضوع بہت ہے. میں تو بدر پر تیاری کر کے آیا کہ میں ذرا ان کو، کوئی مہاجر ہیں، کوئی تاجر ہیں، کوئی مجاور ہیں، میں نے ان کو مجاہد بنایا. دعا کرو اللہ ہمیں زندگی میں زاہد بنائے، رات کو عابد بنائے، اپنی دربار میں ساجد بنائے، میدان میں نکلیں تو مجاہد بنائے، نکلیں تو غازی ہوں، مسجد میں نمازی ہوں، لڑیں تو مجاہد ہوں، آئیں تو فاتح ہوں، گریں تو شہید ہوں. خدا ایسی زندگی عطا فرمائے. آج کل تو ہم مرغے لڑاتے ہیں، ہماری کامیابی یہ ہے کتے لڑاتے ہیں، ریچھ اڑاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ماشاءاللہ آپس میں لڑتے ہیں. مسجد میں لڑائی ہے، گلی گلی میں لڑائی ہے، پلاٹ پہ لڑائی. دعا کرو اللہ تمہیں کفر کے مقابلے میں میدان جہاد میں نکلنے کی توفیق دے. میرے محبوب جہاں رات کو عابد تھے وہاں مجاہد بھی تھے. حضور کریم تلوار لے کر بھی نکلے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج صحابہ کے سپاہ سالار بھی بنے ہیں. غزوہ حنین میں آج بھی پیغمبر کی آواز گونج رہی ہے، انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب. میں عبد المطلب کے خاندان کا ہوں، میں جھوٹا نہیں، میں محمد سچا ہوں. آج بھی حضرت انس کے الفاظ مجھے نظر آ رہے ہیں، کان رسول اللہ اور الناس ازہد الناس اعبد الناس اسخى الناس احسن الناس اشجع الناس. پوری دنیا کی بہادری ایک طرف، مصطفیٰ کی بہادری ایک طرف. میرے نبی بہادر بھی تھے. کہو میرے نبی. تم بھی بہادر ہو، بریف کیس چھین لیتے ہو، پرس چھین کے بھاگ جاتے ہو، موٹر سائیکل چھین لیتے ہو، رات کو دیواریں پھاند لیتے ہو، ماشاءاللہ لڑکیاں اغوا کر لیتے ہو، بڑے بہادر ہو، پیٹرول پمپ لوٹ لیتے ہو، بڑے قابل آدمی ہو، تمہارا نام ڈاکو ہے. مگر حضور کی بہادری دین میں تھی. دعا کرو اللہ ہمیں بہادر بنا. صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ ذا نظر حابہ، صرف حضور یوں دیکھتے تو بڑے بڑے بہادروں کو دل کانپ جاتے تھے. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جب نکلتے، صحابہ کہتے ہیں جب کافر نے نبی پر حملہ کیا غزوہ نجد میں، کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ. کافر کے ہاتھ سے تلوار گری اور خود پیچھے جا گرا. یہ حضور کی بہادری ہے. کہ یہ حضور کی بہادری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں جب ہمارے پھاوڑے وغیرہ ٹوٹ گئے تو ایک بڑا پتھر تھا، وہ سر نہیں ہوتا تھا، بسم اللہ کر کے ایک ہی دفعہ حضور نے پھاوڑا مارا، سارا کسیبا مہیلا، پتھر یوں ٹکڑے ہوا جیسے ریت ریزہ ہو جاتی. یہ بہادری تھی. زور سے کو یہ بہادری تھی. حضور فرماتے اگر پوری دنیا میرے مقابلے میں نکل رہا ہے تو مصطفیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ صحیح ہے. میرے نبی کی عجیب سیرت ہے. بہادر ایسے کہ ساری دنیا شکست کھا جائے، مہربان ایسے کہ ساری زندگی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مار. میرا نبی معلم ایسا کہ ساری کائنات فیض لے رہی ہے، ساری دنیا کے استاد. اور میرا نبی امی ایسا کہ ساری دنیا میں محمد کا استاد ہی کوئی نہیں. لاوارث ایسا کہ ابا نہیں، اماں نہیں، دادا نہیں. وارث ایسا کہ ساری امت لاوارث کا وارث محمد مصطفیٰ ہے. حسین ایسا ہے کہ یوسف مقابلہ نہ کرے، اور باحیا اتنا ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا سیکھنے آئی. میرا مصطفیٰ کریم امیر ایسا کہ ہاتھ اٹھائے احد کا پہاڑ سونا بنتا ہے. فقیر ایسا ہے 3 مہینے محمد کے گھر آگ نہیں جلتی. یتیم بھی ہے، وارث بھی ہے، امی بھی ہے، معلم بھی ہے، بہادر بھی ہے، رحم دل بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، امیر بھی ہے، فقیر بھی ہے. سب کہو صلی اللہ. بس میں حدیث سنانا چاہتا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ تقریر سننے والے میرے علماء، فضلاء، فصحاء، بلغاء، ادباء بڑے ذہین، فتین، بہترین بیٹھے ہیں. تو عن کعب بن عجرہ رضی اللہ، سب کہو رضی اللہ. اور یہاں نقطہ بتا دوں، جب مصطفیٰ کی جماعت کے کسی فرد کا تذکرہ ہے تو کہہ دیا کرو رضی اللہ. ان سے کون راضی ہے؟ لوگ ناراض ہیں. کچھ بیچارے ملنگ، کپڑوں پہ کالا رنگ، تلاشی لو تو نکلے بھنگ، وہ ناراض. یہ جھنڈے والے، ڈنڈے والے. صحابہ سے کون راضی ہے؟ بڑی چیز، ہنسنے کی بات نہیں، پھنسنے کی بات. ورضوان اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا. کہو سب سے بڑی چیز. دعا کرو اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضور کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ مصطفیٰ والا سوف یعطیک ربک وترضی، میں تمہیں راضی کروں گا، تو نے مجھے راضی کر دیا.
اللہ کی رضا بڑی شے ہے، دعا کرو اللہ راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، عرش والا راضی ہو جائے، وہ راضی ہے تو سارے کام ٹھیک ہے۔ تو عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کریم ممبر پر بھی خطبہ دیتے تھے، کھڑے ہو کر بھی دیتے تھے، حضور ادیب بھی تھے، اللہ کے حبیب بھی تھے، مصطفیٰ خطیب بھی تھے۔ حضور فرمایا کان رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں خود حضور نے فرمایا انا افصح العرب، پوری عرب کی دنیا میں دھرتی عرب پر مجھ جیسا فصیح کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بعد اگر کسی کے کلام میں فصاحت ہے تو وہ مصطفیٰ کی کلام ہے۔ کہو کس کی کلام ہے؟ افشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا الارحام واضربوا الہام تدخل الجنت بسلام، خیر الانام کا کلام، محمد کا پیغام، امت کے نام، حضور کے کلام میں فصاحت۔ حضور تقریر کرتے تو مسکرا کے، ہم تو ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے 3 دن کی روٹی خشک ہو جاتی ہے، اس طرح جل جل۔ صحابی بھی ایسا کہتے ہیں کان رسول اللہ متبسما ضاحکا، صحابہ کہتے ہیں حضور کریم کے چہرے پر جب بھی دیکھتے مسکراہٹ پھیل جاتی، اور میرا عقیدہ ہے نبی مسکرا دے تو جنت کے 8 دروازے کھلے نظر آتے، نبی ناراض ہو جائے تو جہنم کی آگ کا نقشہ نظر آتا۔ تو حضور کریم خطبہ دیتے تھے، بس وہ ممبر کی بات، ایک انگلی کھڑی کرتے تھے۔ ہم جب خطبے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ رومال کہیں، حال کہیں، خیال کہیں، کپڑے ہمارے ممبر سے گر پڑتے ہیں، خبر ایک ناچ ہوتا ہے۔ حضور مسکرا کے وکان رسول اللہ ذا تکلم رویا کالنور بین ثنایا، یہ شمال ترمذی۔ جب حضور بات کرتے، ہم بات کریں تو تھوکیں نکلتی ہیں، پیغمبر بات فرماتے تو منہ سے نور کی کرنیں نکلتی۔ اما صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ ازواج میں لئیقہ فرماتی ہیں جب میرے حجرے میں سجدے میں حضور سبحان رب الاعلیٰ فرماتے یا قرآن کی تلاوت کرتے تو قد اضاء، میرا حجرہ روشن ہو جاتا۔ صحابہ تو کہتے ہیں کلما دخل المدینہ اضاء المدینہ، جب حضور مدینے میں قدم رکھا محمد کے چہرے سے پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ اور جب حضور رخصت ہوئے اظلم المدینہ، مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ تو حضور بات کرتے تو مسکرا کے، سب کہو سبحان اللہ۔ ایک چلتے بدلتے سنبھلتے نکلتے بتاتا جاؤں، آج ہم ایک دوسرے کو بس دیکھتے ہیں جیسے کوئی حاسد ہوں، دشمن ہوں، ایک دوسرے پر جل رہے ہوں۔ نبی کریم فرمایا تلقى الوجه في وجه اخي علامت المومن، مسلمان کو دیکھ کر مسکرا کے دیکھنا یہ بھی مومن کی نشانی، اور کسی کو یوں دیکھنا فرمایا یہ منافق کی نشانی۔ آج کل ہم ایک دوسرے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، دعا کرو اللہ ہمیں ہماری نگاہوں میں بھی مصطفیٰ کی غلامی عطا کر۔ میں کیا بتاؤں، میں کہتا ہوں اتنا والدین اولاد کو نہیں سکھا سکے جتنا کملی والا امت کو سکھا گیا۔ فرمایا اذا مررتم بالطریق فاعتوا الطریق حقا غض البصر واماطة الاذى عن الطریق والسلام علی من عرفت او لم تعرف، کہہ دو صلی اللہ۔ حضور فرماتے راستے میں چلو، چلنا بھی سکھایا، کہو حضور نے۔ آج ہماری نگاہیں ہوتی ہیں لال دوپٹے پہ، ننگے فوٹو پہ، اوپر چوتھی منزل پہ کہ کون کھڑی ہے، انا للہ، نہیں ہنسو نہیں۔ حضور فرمایا زنا العین النظر، جو آنکھ بری نگاہ دیکھتی ہے کسی کو، شہوت کی نگاہ، یہ نگاہ نہیں اٹھا رہا، یہ آنکھ کا زنا کر رہا۔ قیامت کے دن اس آنکھ میں جہنم کی سیخ ڈالی جائے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ کیا سناؤں، تو بات حدیث کی تھی، لمبی بات ہو جائے گی چونکہ روزہ بھی رکھنا ہے۔ تو کل میرے بھائی انشاءاللہ جمعہ مسجد اقصا میں اور رات کو تقریر مسجد نورانی میں، بیان بھی نورانی ہوگا۔ کل بتائیں گے کہ نورانی کون ہے اور قاعدہ نورانی کیا ہے۔ تو کل میر پور خاص جا رہا ہوں، تو وہی حدیث کے 3 موتی لے لو۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے، میں نے آپ وہ دوسرے موضوع کو چھوڑ دیا، تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور انور نے فرمایا حضور ممبر لے آؤ۔ حضور کا ممبر لکڑی کا تھا، پہلے نبی کریم کھجور کے ایک بن تھا، جڑ تھا، کھجور کی لکڑی سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے۔ میرے محبوب اتنے محبوب تھے کہ حضور کی محبت سے کھجور کی لکڑی بھی خالی، وہ لکڑی بھی حضور کے عشق میں سسکیاں بھر کے رونے لگی۔ تو آپ نے ممبر لکڑی کا بنوایا، اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ حضور کھڑے ہو کر بھی تقریر فرماتے تھے، کبھی تلوار اٹھا کے آپ نے تقریر نہیں کی۔ آپ نے بتایا کہ مسلمانوں، دین طاقت و تلوار سے نہیں پھیلا، دین میرے کردار و محمد کے پیار سے پھیلا۔ حضور نے اخلاق دکھایا، جنہوں نے دھکے دیے انہوں نے سینے سے لگایا، جنہوں نے گالیاں دی انہیں دعائیں دی، جنہوں نے مکے سے بے وطن کیا ان کو گھروں میں آباد کیا۔ جس ابو سفیان نے میدان احد میں لڑائی لڑی، اس کے لیے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ الامن،
حضور پاک نے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مقاتلہ کیا، حضور نے معاف کر دیا. کہا حضور نے. تو حضور جب تقریر فرماتے تو مسکراتے، کھڑے ہو کے تقریر فرماتے. اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ 70 ہزار آدمیوں تک حضور کی آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پہنچتی تھی. جب آخری خطبہ ہے، آخری نبی ہے، آخری امت ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغام ہے، اس وقت اونٹنی قصوا پر سوار جبل رحمت اللہ عالمین کی گفتار، قطار اندر قطار صحابہ آل اطہار پورے 70,000 اور حضور کی گفتار پہنچ رہی ہے. کہو سبحان اللہ. ایھا الناس، مجھے وقت نہیں وہ خطبہ بھی سنا دوں، مجھے یاد ہے. تو خدا آپ کو سلامت رکھے. حضور کھڑے ہو کر ایک انگلی کھڑی فرماتے. زور سے کو کتنی؟ کبھی کبھی ایک انگلی. صحابی کہتے ہیں کبھی کبھی حضور آسمان کی طرف دیکھتے، معلوم ہوتا کہ مصطفیٰ خدا سے کچھ پوچھ رہے. جب آپ ذرا جوش میں آتے تو یہ رگیں نظر آتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. کبھی جوش میں آتے تو منبر ہلنے لگ جاتا. گفتگو فرماتے اتنی میٹھی گفتگو ہوتی کہ ہم دنیا میں معافیہ سے بے خبر ہو کر محمد کی گفتگو میں محو ہو جاتے. سارے کہو سبحان اللہ. ما من نبی الا وحسن الصوت وحسن الصورة. جو پیغمبر بھی آیا اس کی آواز بھی شاندار تھی، اس کی شکل بھی شاندار تھی. نبی عطا اللہ شاہ یاد آ گئے، فرمایا کرتے تھے ماں باپ اپنے بچے کو سنوارتے ہیں، خدا اپنے نبی کو خود سنوارتا ہے. نبی کو کون سنگارتا ہے؟ پیغمبر کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سحر کون کراتا ہے؟ نبی سو جائے تو کون جگاتا ہے؟ نبی کو کون پڑھاتا ہے؟ بولو. نبی فرش پہ ہوتا ہے. استاد آج کا جو رول کھائے مڈل فیل ہو وہ بھی نبی ہے. نبی ہے یا غبی ہے؟ بروزی ہے یا موزی ہے؟ ذلی ہے یا شیخ چلی ہے؟ وہ نبی نہیں ہوتا. نبی کا استاد کون ہوتا؟ خیر آگے چلیے، میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. ختم نبوت پر بھی دعا کرو اللہ ہمیں حضور کے دامن سے وابستہ فرمائے. میں تم پر ناراض ہوں. ماننے پہ آؤ تو 2 ہیڑے مرثیے، نہ ماننے پہ آؤ تو کہتے ہو قرآن بھی بکری کھا گئے، قرآن ہی صحیح نہیں. نکل پڑو تو لندن پہنچ جاتے ہو، نہ جاؤ تو مدینے کا رخ بھول جاتے ہو. گالی دینے پہ آؤ تو صحابہ کو تبرہ کرتے ہو. اگر تم تعریف کرنے پہ آؤ تو کنجریوں کی تعریف کرتے ہو. میں دعا کرتا ہوں خدا اس قوم کو شعور عطا فرمائے. آمین کہو بھائی. مان لو تو تم فرق مان لیتے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، انکار پہ ہو تو محمد کی حدیث بھی جھوٹی ہے. حیران ہوں، پریشان ہوں کہ تمہیں کیا ہو گیا. صبح اور مذہب ہے، شام اور ہے. وہ حضور کے الفاظ پورے ہو رہے ہیں. فرما میری امت پہ وقت آئے گا یصبح فیہا مومنا یمسی فیہا کافرا. صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں. وہ فرمان سچا ہے. وہ فرمان خیر. حضور نے فرمایا حضور المنبر، ممبر پیش کرو. ممبر صاحب لائے، لکڑی کا تھا. بڑی حدیث ہے کہ ایک عورت نے کہا ان علی غلام النجار. اس بات پر میں بات نہیں کر سکتا. حضور ممبر پر بیٹھ کر بھی تقریر فرماتے تھے، کھڑے ہو کر بھی، اور ایک جملے کو 3 دفعہ دہراتے مسکرا کر. اور اس طرح پیغمبر دیکھ، صحابہ کہتے ہیں ادھر حضور کا دیدار، ادھر محمد کی گفتار. سب کہو سبحان اللہ. اور ایک حدیث چلتے سناتا جاؤں. آتا جب حضور تقریر پہ کھڑے ہوتے تو دیوانہ پروانہ مستانہ تابعدار جانثار وفادار پیغمبر کا یار صحابہ کا سردار حضور سے پیار، وہ پیغمبر کا رفیق صحابہ میں لعیق نبوت جس پہ شفیق مشہور ابو بکر صدیق، وہ سامنے بیٹھتا تھا. جب نبی کی نگاہ صدیق سے نگاہ سے ٹکراتی نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. جب بھی حضور صدیق کو دیکھتے تو صحابہ کہتے جب نبی مسکراتے ہمیں یقین ہو جاتا کہ محمد کی نگاہ صدیق کے چہرے پر. سب کہو سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت عمر تو اتنے تک فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو میں نے دیکھا کہ مسجد نبی کے دروازے سے یوں دیکھ کے پھر جا رہا ہے. 10 منٹ کے بعد آیا، پھر حضور کو دیکھ کے پھر میں نے کہا خیر ہے یہ کیا جان تاک ہے؟ کہنے لگا عمر راز اگلواتے ہو، گھر میں فاقہ ہے سب کو جس کی جوتی میں قربان کر چکا ہوں. محبوب کے غلامی میں جب مجھے فاقہ اور بھوک ستاتی ہے مسجد نبی کے دروازے سے نبوت کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے. معین محمد، قرین محمد، امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، سپردار مور و نگین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد. سب کہو صلی اللہ. تو خیر میں 3 موتی دینا چاہتا تھا، علمی ماحول ہے تو خدا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا احضر المنبر فحضرنا. حضور ہم نے ممبر پیش کیا، میرے پیغمبر ممبر پر تشریف، پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. کہو کیا فرمایا؟ آمین. اب تو آمین کا بھی جھگڑا ہے، آمین بالسر ہے یا آمین بالشر ہے، اس پر بھی گڑبڑ ہے کہ آمین ہے یقین ہے کیا ہے. پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین.
तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। नबी के कदमों को जमीन भी पहचानती है, कहो नबी के कदमों को। शमाइल तिर्मिज़ी है, मेरे उलमा जाके देख लेना। कान रसूलुल्लाह इज़ा तमश्शा कन्नहु तुतवा लहुल अर्ज़। हजरत अनस कहते हैं जब हुजूर चलते तो मालूम होता है जमीन दौड़ दौड़ के नबी के कदमों के आ रही है। जमीन को नाज है कि मुझ पर मोहम्मद का कदम आ रहा है। पहाड़ भी पहचानते थे, जोर से को पहाड़ भी। पहाड़ सुबीर अब भी है, अल्लाह आपको ज़ियारत कराए। मस्जिद खीब के सामने सुबीर है, उसका नाम। मक्के में हुजूर वहां खड़े हैं, दीवाने परवाने सिद्दीक फारूक और हजरत उस्मान भी है। पहाड़ में हरकत आई तो नबी ने कदम मारा, उसकुन, दोनों रिवायतें। पहाड़ रुक जा, क्या है? इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। तो इस पे नबूवत, सिदाकत और शहादत के दो सिपाही हैं। शहादत के दो परवाने जो शहादत हासिल करेंगे। तो साहबा ने पूछा हजरत क्या है, जल्जला आ गया? पर मैंने ये पहाड़ खुशी से झूम रहा है कि मुझ पर मोहम्मद का कदम आ गया। कह दो सल्लल्लाहु। आजकल तो तमाशा है, कोई कुछ कहता है। खैर, हजूर ने फरमाया हुज़ुरुल मिंबर फहज़रना फलम्मा इर्तक़ा दर्जतल ऊला क़ाल आमीन फलम्मा इर्तक़ा दर्जतल सानियत क़ाल आमीन फलम्मा इर्तक़ा दर्जतल सालिसत क़ाल आमीन। तीसरी पौड़ी सीढ़ी पे हुजूर बैठ गए। एक और भी चलते हुए इल्मी नुक्ता बताता जाऊं। जब सिद्दीक अकबर हुजूर करीम के नायब खलीफा रसूल और मुसल्ला रसूल के वारिस बने और जुमे के दिन खुतबा दिया तो सिद्दीक ऊपर नहीं बैठे, वहां बैठे जहां मुस्तफा के कदम होते। किसी ने कहा ऊपर बैठो, कहने लगा मैं नबूवत के मकाम पर, मुझे वही मजा आता है जहां महबूब के कदम थे। आगे चलिए, जब फारूक आजम खलीफा बने तो नीची सीढ़ी पे बैठे। किसी ने कहा हजरत यहाँ बैठे, फरमाया वो सिद्दीक का मकाम था, उमर सिद्दीक का मकाम नहीं पहुंच सकता, मैं वहां बैठूंगा जहां मोहम्मद के सिद्दीक के कदम थे। ये अदब था, जोर से को ये। और एक दूसरे को पहचानते थे। तो एक सहाबी ने अर्ज की बड़े अदब से, बड़ी ही तवाज़ु से कि पैगंबर हिदायत, पैगंबर इंसानियत, पैगंबर शफकत, रसूल रहमत, आज आपसे हमने ऐसी गुफ्तगू सुनी, कभी नहीं सुनी, सिर्फ आमीन कबूल कर। ये क्या है? फरमा अतानी आते मिनस समा, आने वाला आया। कहो आने वाला जिब्राइल। वो कौन है? जी मुस्तफा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल आहम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरतगार। उतने तक पैगंबर बात नहीं करते जब तक ये ना आए, ये नहीं आता जब तक वो न भेजे। जोर से को, जब तक वो रब्बे जलील है, ये जिब्राइल है और ये अल्लाह का हबीब, खुदा का खलील है। कह दो सुभान अल्लाह। और आजकल जो नबी बने हैं पाकिस्तान में, उसके फरिश्ते का नाम है टीची टीची। और वही क्या आई है, हाउ डू यू। वही क्या आई है, या यूहन नबीयो तीमापुर में रहियो, अंदर रहियो तो बाहर न जाइयो। ये वही है। सुभान अल्लाह, क्या बुद्धू कौम है। तो फरमाया तानियात मिनस समा, आने वाला आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे 3 बातें की और बड़े जोश में थे। हजरत जिब्रील ने बद्दुआ की और हुजूर ने आमीन कह दिया। मैं पूछता हूं जिस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ करे, हुजूर उस पे आमीन कह दें, वो बद्दुआ कबूल होगी या नहीं? वो बद्दुआ जिसके हक में की है वो बर्बाद है या आबाद है? सुनिए, सर मैं तर्जुमा करता हूं, तशरीह के लिए कई घंटे चाहिए। हजरत जिब्रील ने फरमाया मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाकर कमरी वाले को फरमा दो, बाउदा लिमन अदरा का रमजान, आज बता दो, ऐलान कर दो, जिसने माह रमजान को पाया तंदुरुस्त है, वैसे चुस्त है मगर दीन के मामले में सुस्त है। रमजान अपनी रहमतें बरकतें लेकर आया, सहूर भी हुआ, रात को मस्जिद में नमाज भी हुई, आजान भी हुई, लोग इफ्तारी सारी भी कर रहे हैं, मगर ये दिन को मगरिब को टीवी देख रहा है, सवेरे सो रहा है। लोग तरावी पढ़ रहे हैं, ये सिनेमा में बैठा है, लोग तरावी पढ़ रहे हैं, ये जुआ खेल रहा है, लोग तरावी पढ़ रहे हैं, ये सिगरेटें पी रहा है। तो फरमाया उम्मत को बता दो, बाउदा खुदा की रहमत से दूर, मोहम्मद की शफाअत से दूर। वो शख्स सीधा जहन्नम में, उससे अल्लाह भी नाराज, मुस्तफा भी बेजार, खुदा भी बेजार। न वो खुदा को राजी कर सका, न मुस्तफा को, न रमजान को, न कुरान को। हुजूर ने फरमाया आमीन। का हुजूर ने क्या फरमाया? भेजे अल्लाह, बद्दुआ करे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आमीन कहे रसूल खैरुल अनाम। तो ये बद्दुआ पूरी होगी नहीं होगी? बोलिए। बहुत। मुझे पीरान पीर की किताब बुनियत तालिबीन में एक रिवायत मिली है, फरमाते हैं जब लोग ईद को निकलते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आज रात जा रहा हूं, फिर शायद ना सकूं, ये पैगाम सुन लो। पीरान पीर लिखते हैं कि जब ईद के दिन लोग निकलेंगे और हर किस्म के लोग कारों पर, सकूटरों पर, घोड़ों पर, टांगों पर, टांगे पर, टांगों पर,
تو کچھ لوگ بڑے بنٹھن کے خوشبو لگا کے بڑی ٹوپیاں بڑے ماشاءاللہ رومال بڑے عجیب. تو فرشتے کہتے ہیں جنہوں نے رات کو قرآن سنا اور دن کو روزہ رکھا، فرشتے کہتے ہیں اخرجوا مغفورا لکم اخرجوا مرحوما لکم مرحوما لکم اخرجوا فی رضوان اللہ. نکلو اللہ کے بندو، آج خدا رحمت و انعام، آج تمغے ملیں گے اللہ کی طرف سے. آج تمہاری عید ہے، تم سے قرآن بھی راضی ہے، رحمان بھی راضی ہے، رمضان بھی راضی ہے، نبی آخر الزمان بھی راضی ہے. ایک لفظ اور سن لو، امیروں کو سنا دو، کاروباروں